وہ کب سے آئزہ کو تلاش کر رہے تھے۔ ہر طرف دیکھ لینے کے بعد وہ تھکے ہارے ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انہیں بیٹھتے ہوئے کچھ ہی پل گزرے تھے کہ کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر فوری کھڑے ہو گئے اور عاجزی سے بولے، ڈاکٹر صاحب آپ؟ سر آپ وہی ہیں نا جو رات کو اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ آئے تھے؟ آپ کی بیوی کی حالت کافی زیادہ خراب تھی۔ جی جی ڈاکٹر، وہ میں ہی تھا۔ اچھا اچھا، شکر ہوا آپ مجھے نظر آ گئے۔ اب میرا آف ہو گیا ہے اور میں یہاں سے واپس گھر جا رہا تھا۔ دراصل آپ کی بیٹی… ہاں ہاں، کہاں ہے میری عائزہ؟ میں اسے کب سے تلاش کر رہا ہوں۔ میں اپنے دوسرے بچوں کو باخبر کرنے کے لیے گھر گیا تھا۔ دراصل رات کو میں کسی کو بتائے بغیر ہی ان کی ماں کو یعنی اپنی بیوی کو اسپتال لے آیا تھا۔ بس میرے ساتھ میری بیٹی عائزہ آئی تھی، لیکن اب جب میں اپنی چھوٹی بیٹی کے ہمراہ واپس آیا ہوں تو عائزہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی، اس لیے میں کب سے اسے تلاش کر رہا ہوں۔ محترم، میں کب سے آپ کو یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی بیٹی جو کہ رات کو آپ کے ساتھ تھی اس وقت ایک پرائیویٹ روم میں زیر علاج ہے۔ کیا زیر علاج؟ کیوں؟ اس سے کیا ہوا ہے؟ صبح جب میں اسے چھوڑ کر گیا تھا تب تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، بس ذرا سا بی پی لو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ کیا؟ مرزا صاحب ایک دم سے بدحواس ہو کر چلائے۔ محترم بزرگ، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ دراصل میں صبح اپنی ڈیوٹی کے مطابق راؤنڈ پر تھا کہ میں نے آپ کی بیٹی کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے دیکھا۔ میں اس کے پاس سے گزر جانا چاہتا تھا، لیکن کسی غیر معمولی احساس کی بنا پر میں انہیں پکار بیٹھا، لیکن جب کوئی جواب نہ ملا تو ان کے قریب چلا آیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ بے ہوش ہیں۔ میں نے فوری طور پر طبی امداد مہیا کرنے کا بندوبست کیا اور اب وہ بالکل ٹھیک ہیں، بس نیند کے انجیکشن کے زیر اثر آرام کر رہی ہیں۔ جیسے ہی انہیں ہوش آئے گا آپ انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ میری بچی؟ وہ روم نمبر 14 میں ہے، آپ اس طرف چلے جائیں۔ وہاں پرائیویٹ کمروں کی قطاریں ہیں، وہیں موجود کمرہ نمبر 14 میں ہیں وہ۔ آپ جا کر انہیں دیکھ لیں اور ہاں، انہیں اٹھانے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ ان کی طبیعت اس سے مزید خراب ہو جائے گی، آپ ان کی نیند پوری ہو لینے دیجیے گا، اس کے بعد جب وہ اٹھیں گی تو بالکل تندرست ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مڑنے لگا تو مرزا صاحب جلدی سے بولے، بیٹا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ رات کو آپ نے میری بیوی کی جان بچائی اور اب میری بیٹی کی جان بچائی۔ آپ میرے لیے فرشتہ ثابت ہوئے ہو۔ آپ اب اپنی بیٹی سے مل لیں، اور میں نے جو کچھ کیا وہ سب میرا فرض تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ مرزا صاحب نے دل ہی دل میں اسے ڈھیروں دعائیں دیں اور پرائیویٹ کمروں کی طرف مڑ گئے۔ کمرہ نمبر 14 کے سامنے رکتے ہوئے انہوں نے بے اختیار اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا اور چہرے پر زبردستی مسکراہٹ طاری کرتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہو گئے۔ سامنے سفید کپڑوں میں نرس عائزہ کو بیٹھنے میں مدد دے رہی تھی۔ باپ کو دیکھتے ہی وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آرام کرو، کیوں اٹھ رہی ہو؟ وہ مصنوعی خفگی کے ساتھ بولے تو عائزہ منہ بناتے ہوئے بولی، ابو آپ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں جبکہ طبیعت پہلے ہی خراب ہے؟ میں تمہیں اسی لیے ڈانٹ رہا ہوں، کیسے تم نے اپنی طبیعت خراب کر لی؟ کل رات سے تمہیں کہہ رہا تھا کہ عائزہ تھوڑی دیر آرام کر لو، لیکن تم سنتی کہاں ہو؟ بس باپ کو پریشان کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ابو میں آپ کو کیسے پریشان کر سکتی ہوں؟ میں تو آپ… آنسوؤں نے اس کی آواز پر غلبہ پا لیا تو وہ خاموش ہو گئی، جبکہ مرزا صاحب بے اختیار اس کی طرف بڑھے اور اس کا سر اپنے کندھے سے لگاتے ہوئے بولے، پگلی میں تو مذاق کر رہا تھا تاکہ تمہاری طبیعت پر چھایا بوجھل پن ختم ہو سکے، اور تم الٹا سنجیدہ ہو گئی۔ سوری ابو، چلو کوئی بات نہیں، تم کچھ دیر آرام کر لو۔ میں سویرا کو ساتھ لایا تھا، وہ وہیں ICU کے باہر ہے، پریشان ہو رہی ہوگی، میں تمہاری تلاش میں نکلا تھا اور خود بھی گم ہو گیا۔ اب جا کر اسے سب بتاتا ہوں۔ ابو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ باپ کو جاتے دیکھ کر وہ بے اختیار بیڈ سے نیچے اتر آئی تو مرزا صاحب خفگی بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، تمہیں کہا ہے نا کہ آرام کرو، میرے ساتھ سویرا موجود ہے۔ لیکن ابو میں امی کے پاس جانا چاہتی ہوں، اور یوں بھی اب میں ٹھیک ہوں۔ عائزہ تم کچھ دیر آرام کر لو، یہ میرا حکم ہے جسے تم ٹال نہیں سکتی، اور جہاں تک تمہاری امی کی بات ہے تو وہ ابھی تک بے ہوش ہیں۔ ڈاکٹر ان کو دیکھ رہی ہیں، ایسی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، بس وہ نیند کی دوائیوں کے زیر اثر ہیں، اور دوسری بات کہ ہمیں ان کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے،
ایسے میں تم میرے ساتھ چل کر کیا کرو گی؟ ابو یہاں میرا دل گھبراتا رہے گا، آپ کے ساتھ ہوں گی تو دل کو کچھ تسلی تو رہے گی۔ ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، تم 1 گھنٹہ آرام کر لو، 1 گھنٹے بعد میں خود تمہیں لے جاؤں گا۔ اچھا ابو۔ عائزہ بیڈ پر دوبارہ سے بیٹھتے ہوئے بولی تو مرزا صاحب اس کی پیشانی چومتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ایسے میں نرس جو ایک کونے میں خاموش کھڑی تھی عائزہ کی طرف چلی آئی اور بولی، میڈم، ڈاکٹر فاخر کا خاص حکم تھا کہ آپ کا خیال رکھا جائے، اس لیے آپ لیٹ جائیں اور آرام کریں۔ ڈاکٹر فاخر؟ جی، ڈاکٹر فاخر ہی تو آپ کو یہاں لائے تھے، وہ راؤنڈ لگا رہے تھے کہ آپ لابی میں انہیں بے ہوش ملی، وہ نرس اور وارڈ بوائے کی مدد سے آپ کو یہاں لے آئے اور جب تک آپ کو ہوش نہ آ گیا وہ مسلسل آپ کا بی پی چیک کرتے رہے تھے، لیکن جب آپ کو ہوش آیا تو آپ ہجانی انداز میں چلانے لگیں، اس لیے ڈاکٹر فاخر نے آپ کو نیند کا انجیکشن دے دیا تھا۔ اس کے سامنے ایک وسیلہ سا سایہ لہرا گیا۔ ویسے اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ ہاں، اللہ کا شکر ہے، میں اب بہتر ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ آرام کریں، میں یہیں بیٹھی ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا۔ نرس نے کونے میں رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور پھر اس پر جا کر بیٹھ گئی۔ عائزہ بس سر اسبات میں ہلا کر رہ گئی اور بیڈ پر دراز ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ بند آنکھوں کے پیچھے کوئی چپکے سے چلا آیا تھا۔ زین بیٹا، میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ میری فون کال پر تم فوری طور پر چلے آئے۔ ارے آنٹی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ ہر کام کے لیے بس مجھے حکم دیا کریں، آپ میرے لیے بالکل میری امی کی طرح ہیں۔ ارے بیٹا، یہ تو تمہارے اندر کا اچھا خون ہے جو تم مجھے اتنی عزت دیتے ہو، ورنہ آج کے دور میں تو اپنے رشتے بھی اتنے غیر ہو گئے ہیں کہ سچ سوچ کر حیرت ہی ہوتی ہے۔ بس آنٹی، کیا کہا جا سکتا ہے، دنیا میں جس قدر ترقی ہو رہی ہے اسی قدر انسانی اقدار متاثر ہو رہی ہیں۔ نت نئی مشینوں کو ایجاد کرنے کے چکر میں انسان خود بھی ایک مشین بن گیا ہے۔ ہاں بیٹا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ بیگم سائمہ نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے زین کی بات کی تصدیق کی اور پھر کھڑے ہوتے ہوئے بولی، زین بیٹا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے شیف کو چائے کا کہہ کر آتی ہوں۔ نہ جانے یہ باقی ملازمین کدھر غائب ہو جاتے ہیں۔ آنٹی، آپ ان تکلفات میں نہ الجھیں اور پلیز بیٹھ کر مجھے وہ بات بتائیں جس نے آپ کو اس قدر پریشان کر رکھا ہے کہ وہ پریشانی آپ کے چہرے سے جھلک رہی ہے۔ لیکن بیٹا، میں پہلے چائے کا کہہ ہوں۔ آنٹی، چائے میں فاخر کے ساتھ پی لوں گا، میرے خیال میں وہ بس آنے ہی والا ہے، اس لیے آپ بیٹھ جائیں اور مجھے ساری بات بتائیں۔ اچھا۔ سائمہ بیگم ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بیٹھ گئیں اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، زین بیٹا تم بچپن سے فاخر کے ساتھ ہو، اسی وجہ سے تم اس گھر کے حالات و واقعات سے بھی آگاہ ہو۔ تم جانتے ہو کہ فاخر سائنس نہیں پڑھنا چاہتا تھا، وہ آرٹس پڑھنا چاہتا تھا، اسے کٹے پھٹے جسموں کے بجائے رنگوں میں دلچسپی تھی، تم جانتے ہو نا؟ جی آنٹی، میں جانتا ہوں۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ صرف اپنے باپ کے دباؤ میں آ کر اس نے سائنس پڑھی اور آخر میں میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا۔ جی بالکل۔ زین نے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے زبان سے بھی ان کی باتوں کا اقرار کیا تو وہ مزید گویا ہوئیں، لیکن اپنے شوق کو دبانے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا سرکش ہو گیا ہے۔ باپ کی ایک خواہش پوری کر کے اس نے ان کی باقی خواہشات سے بغاوت کر دی ہے، وہ ان کی ہر اس بات کی نفی کرنے لگا ہے جو وہ اس کی بہتری کے لیے سوچتے تھے۔ اسے باپ کی ہر بات سے چڑ ہونے لگی ہے اور اب اس کی یہ عادت اتنی پختہ ہو گئی ہے وہ ان کی کوئی بھی بات سننا نہیں چاہتا، بھلے وہ بات اس کے مفاد میں ہی کیوں نہ ہو۔ آنٹی، کیا گھر میں پھر سے کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ سائمہ بیگم کی بات سن کر زین نے بے ساختہ سوال کیا تو سائمہ بیگم اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں، کیا ہوا ہے؟ دراصل شروع سے ہی شاہد صاحب چاہتے تھے کہ فاخر ایک نامور ڈاکٹر بنے اور ان کے پرائیویٹ اسپتال کو ترقی کی بلندیوں پر لے جائے، اسی لیے انہوں نے فاخر کو میڈیکل میں جانے پر مجبور کیا۔ میں مانتی ہوں کہ ان کا رویہ غلط تھا، ان کو فاخر پر اس سلسلے میں دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے تھا، میں خود بھی اس کے حق میں نہیں تھی کہ اس کی مرضی کے خلاف پڑھنے پر مجبور کیا جائے۔ لیکن کیا آنٹی؟ سائمہ بیگم کے چپ ہوتے ہی اس نے پوچھا تو آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے بولی، لیکن میں باپ اور بیٹے کے درمیان پھنس گئی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی، اور یہ خاموشی ہی آج مجھے رلا رہی ہے۔ میں آج بھی باپ بیٹے کے درمیان الجھ گئی ہوں، کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہی، فاخر کچھ سننے کو تیار نہیں ہے اور شاہد صاحب مسلسل مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ میں فاخر کو آمادہ کروں کہ وہ شاہد صاحب کی بات مان لے۔ آنٹی، آخر ایسی کون سی بات ہے جس کو فاخر سننا بھی نہیں چاہتا؟
بیٹا شاہد صاحب چاہتے ہیں کہ بے شک فاخر اپنی مرضی سے جہاں کام کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ باپ کے اسپتال کو بھی سنبھال لے، زیادہ نہیں تو کچھ وقت وہاں ضرور دے۔ اس طرح اسے وہاں موجود نامی گرامی ڈاکٹروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا، جس سے اس کے تجربے میں اضافہ ہوگا۔ لیکن فاخر کو تو باپ کی ہر بات سے خدا واسطے کا بیر ہے، وہ ان کی اس بات کو ماننے پر تیار ہی نہیں ہے، جبکہ میرے خیال میں شاہد صاحب اس کی بہتری کے لیے ہی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر فاخر کو باپ کے ساتھ ان کے اسپتال میں کام کرنے میں آخر کیا قباحت ہے؟ تو یہ مسئلہ ہے۔ ہاں بیٹا، یہ ہی مسئلہ ہے، اس لیے میں نے تمہیں بلوایا ہے تاکہ تمہیں سارے مسئلہ بتا کر مدد کی درخواست کر سکوں۔ آنٹی آپ پریشان نہ ہوں، میں فاخر سے اس سلسلے میں بات کروں گا، بلکہ ابھی وہ آنے والا ہے، میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں۔ شکریہ بیٹا۔ آنٹی اس طرح آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ ارے نہیں بیٹا، تم بھی مجھے فاخر کی طرح عزیز ہو، پھر بھی آپ میرا شکریہ ادا کر رہی ہیں۔ اچھا بابا، اب ایسا نہیں کہوں گی، تم آرام سے بیٹھو، میں چائے کا کہہ کر آؤں، جب تک چائے تیار ہوگی فاخر بھی آ جائے گا۔ جی۔ زین نے سائمہ بیگم کی بات ختم کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتی ہوئی اٹھی اور اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی ہوئی ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئیں۔ ان کے جاتے ہی زین نے کھڑے ہوتے ہوئے پورے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیا۔ یہ کمرہ اس کے لیے انجان نہیں تھا، اس کا اور فاخر کا بچپن یہاں بھاگتے دوڑتے گزرا تھا۔ یہاں گزرتا وقت بس اتنی سی تبدیلی لایا تھا کہ ہر چیز میں جدت نمایاں ہو گئی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ گھر کے دوسرے حصوں کی طرح ڈرائنگ روم میں بھی پیسے کی فراوانی نظر آنے لگی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے زین سامنے موجود کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ خوبصورت لکڑی سے مزین دیوار میں نصب کھڑکی کے دونوں پٹ وا تھے اور کھلی کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ ہرا بھرا لون آنکھوں کو تازگی بخش کیا اور وہ سانس کھینچ کر پھولوں کی دل فریب خوشبو محسوس کرتے ہوئے مسکرایا۔ اتنے میں مین گیٹ کھلا اور کالے رنگ کی شاندار گاڑی اندر داخل ہوئی۔ ڈرائیور دروازہ کھول کر نیچے اترا اور جلدی سے بائیں سے مڑتے ہوئے کار کا دروازہ کھول دیا۔ مہنگے سوٹ میں ملبوس شاہد صاحب گاڑی سے نیچے اترے۔ ڈرائیور نے ان کے اترتے ہی دروازہ بند کیا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس نے شاہد صاحب کا بریف کیس اٹھایا، دروازہ بند کیا اور مؤدب سا ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ شاہد صاحب نے ہاتھ بڑھا کر اپنا بریف کیس لیا اور ہاتھ کے اشارے سے ڈرائیور کو جانے کا حکم دیا۔ ان کا اشارہ پاتے ہی ڈرائیور وہاں سے واپس مڑ گیا اور شاہد صاحب شان بے نیازی سے چلتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اس دوران زین نے خاص طور پر ان کی طبیعت میں شامل حاکمیت کا جائزہ لیا۔ ان کی اس عادت کی وجہ سے ان کا بیٹا ان سے دور ہو گیا تھا اور باپ بیٹے کی اس جنگ میں وہ مظلوم عورت پس گئی تھی جو ایک کی بیوی اور دوسرے کی ماں تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے واپس مڑا اور صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں شاہد صاحب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ابھی تک ان کا بریف کیس تھا۔ وہ حاکمیت جو زین کو گاڑی سے اترتے ہوئے ان کے چہرے پر نظر آئی تھی اب غائب تھی اور اس کی جگہ گہری تھکن کے اثرات تھے۔ زین کے دل میں ان کے لیے ہمدردی جاگی اور وہ آگے بڑھتے ہوئے ان کے ہاتھ سے بریف کیس لیتے ہوئے بولا، ہیلو انکل، کیسے ہیں آپ؟ ارے زین، تم کب آئے؟ اور میں بالکل ٹھیک ہوں انکل، مجھے آئے تو کافی دیر ہو گئی ہے، بس فاخر کا انتظار کر رہا ہوں، میرے خیال میں اب وہ آنے ہی والا ہوگا۔ ہاں، جب تک وہ آتا ہے تم اس کے کمرے میں جا کر آرام کر لو۔ جی انکل۔ زین سر اسوات میں ہلاتے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا۔ باہر ایک طویل راہداری سے گزرتے ہوئے وہ دائیں طرف مڑ گیا۔ چند قدموں کے فاصلے پر فاخر کا کمرہ تھا۔ کمرے کے سامنے پہنچ کر اس نے ہینڈل گھمایا اور دروازہ دھکیلتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اندھیرے میں بھی وہ پورے اعتماد طریقے سے چلتے ہوئے سوئچ بورڈ تک آیا اور ٹک کی آواز کے ساتھ ہی پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ روشنی پھیلنے کے ساتھ ہی اس نے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ نظریں چھت سے لٹکتے مہنگے اور خوبصورت فانوس پر جم گئی تھیں۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں کھویا ہوا تھا جب کمرے کا دروازہ کھول کر فاخر اندر داخل ہوا۔ اس کی پہلی نظر اپنے بستر پر لیٹے زین پر پڑی تو اعصاب پر چھائی مردنی ایک دم کافور ہو گئی اور اس کی جگہ ایک جوش چھا گیا۔ زین اس کا اتنا ہی اچھا دوست تھا، اسے دیکھتے ہی ہمیشہ فاخر کو یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ کوئی تو ایک ایسا موجود ہے جو اس کے دکھ درد، اس کی خوشی کو جانتا ہے، جو اسے سمجھتا ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم زین کو دیکھے جا رہا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر زین نے بیڈ پر ذرا سا ترچھا ہوتے ہوئے فاخر کو دیکھا اور مسکرایا۔ فاخر نے جوابی مسکراہٹ اچھالی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا سفید کوٹ صوفے پر رکھ دیا۔ اتنے میں روم فریج سے زین پانی کی بوتل نکال لایا اور جھکتے ہوئے فاخر کے سامنے پیش کر دی۔ فاخر نے کہکا لگایا اور پانی کی بوتل اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بولا، زین، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں تیری محبوبہ ہوں جس کی خدمت کر کے تو اس کا دل جیتنا چاہتا ہے۔ توبہ توبہ، اللہ مجھے معاف کرے، اب مجھ پر ایسا برا وقت بھی نہیں آیا کہ مجھے تم اپنی محبوبہ نظر آنے لگو۔
زین نے مصنوعی خفگی ظاہر کرتے ہوئے کہا اور واپس بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ فاخر نے اس کا پھولا پھولا منہ دیکھا اور پھر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، اچھا ناراض مت ہو، تم بے شک مجھے اپنی محبوبہ نہیں سمجھتے ہو، لیکن آج میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں۔ ہاں بتاؤ۔ زین اس کی پرتجسس آواز پر متوجہ ہوا تو وہ بڑے پیار سے جھکتے ہوئے بولا، میں تمہیں اپنی محبوبہ سمجھتا ہوں۔ لا حول ولا قوت، شیطان! اس کے فکر پر زین نے اسے زوردار دھکا دے کر بیڈ پر گرا دیا تو وہ اونچی اونچی آواز میں کہہ کے لگانے لگا۔ اس کی بے ساختہ ہنسی میں زین بھی شامل ہو گیا اور پھر جیسے کچھ یاد آنے پر وہ اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولا، فاخر مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنا ہے۔ ہاں کرو۔ آنکھوں میں آیا پانی صاف کرتے ہوئے فاخر نے کہا تو زین بولا، برائے مہربانی میری بات سنجیدگی سے سننا اور غور کرنا، ایک دم بھڑک مت اٹھنا۔ ارے ایسی کیا بات ہے، تم بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ زین کی لہجے کی سنجیدگی نے اسے حیران کر دیا تو وہ اٹھتے ہوئے دوبارہ گویا ہوا۔ اب بتا بھی دو کیا بات ہے فاخر، دراصل آج مجھے آنٹی نے بلایا تھا۔ کیوں، خیریت؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ اگر سب ٹھیک ہے تو پھر امی نے تمہیں خاص طور پر کیوں بلایا ہے؟ دراصل جب ان کا اپنا بیٹا ان کی بات سننے اور سمجھنے کا روادار نہیں ہے تو پھر کسی نہ کسی سے تو وہ اپنے مسائل شیئر کریں گی نا۔ زین تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ فاخر، آنٹی تمہارے اور انکل کے درمیان ہونے والی سرد جنگ سے بہت پریشان ہیں۔ اوہ تو یہ بات ہے، امی نے اب تمہیں اپنے اختیار کے طور پر میرے خلاف استعمال کیا ہے۔ فاخر، شرم کرو، تمہاری سوچیں اتنی منفی کب سے ہو گئیں؟ اس میں منفی سوچوں کا عمل دخل نہیں ہے، میں بالکل درست کہہ رہا ہوں۔ جب ان کی بات مجھ سے نہیں بنی تو انہوں نے تمہیں بلایا تاکہ تم میرا برین واش کر سکو۔ فاخر، تم غلط سمجھ رہے ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیسی بات ہے، تم مجھے سمجھا دو۔ فاخر، اگر انکل چاہتے ہیں کہ تم ان کا اسپتال جوائن کرو تو اس میں آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اگر تمہیں انکل سے کوئی اختلاف ہے تو اس اختلاف کو مشترکہ طور پر بیٹھ کر ختم کیا جا سکتا ہے۔ زین، مجھے ڈیڈ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن وہ اتنے نازک کام کو بھی کاروبار سمجھتے ہیں۔ میں بے شک ان کی خواہش پر ڈاکٹر بنا، لیکن اب جب میں اس شعبے میں آ ہی گیا ہوں تو میں اپنے طور پر کام کرنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ رہ کر میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ فاخر، ہر انسان کی اپنی تھوٹ ہوتی ہے۔ اگر انکل اپنے ہنر کو کاروبار مانتے ہیں تو ہم ان کی یہ تھوٹ کسی صورت بدل سکتے ہیں جب ہم ان کے ساتھ رہ کر انہیں قائل کریں کہ ہر چیز پیسوں سے نہیں تولی جاتی، کچھ چیزیں، کچھ جذبے محسوس کیے جاتے ہیں، ان کا مول نہیں لگایا جاتا، اور یہ سب ان کے ساتھ رہ کر بھی ہو سکتا ہے۔ زین، تمہیں کیا لگتا ہے ڈیڈ جیسے پتھر دل انسان اتنے موم ہو سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے؟ کیا ہوں، مجھے ابھی ہاں بولو، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ میں اپنی پہلی جاب نہیں چھوڑوں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ تم بھی میرے ساتھ ڈیڈ کا اسپتال جوائن کرو گے۔ لیکن میں کیسے؟ یہ تو تم مجھ پر چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے۔ زین نے مسکراتے ہوئے حامی بھر لی، اس کے دل میں اطمینان چھا گیا تھا۔ اس کی توقع سے پہلے فاخر قائل ہو گیا تھا کہ اس نے اس کی دوستی کا مان رکھ لیا تھا، ورنہ دوسری صورت میں اس کا مان ٹوٹ جانا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گھرا تھا کہ فاخر بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا، اگر تم ریسٹ کرنا چاہتے ہو تو ریسٹ کر لو، اتنی دیر میں ذرا فریش ہو جاؤں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ زین بیڈ پر تکیہ درست کرتے ہوئے بولا۔ وہ لیٹنے ہی والا تھا کہ سائمہ بیگم ملازم کے ساتھ چائے اور دیگر لوازمات کی ٹرالی لیے کمرے میں داخل ہوئیں۔ اتنے میں فاخر فریش ہونے کے لیے واش روم میں جا چکا تھا۔ زین بیڈ سے اٹھتے ہوئے کھڑا ہو گیا، تجسس سے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ سائمہ بیگم کی طرف بڑھا اور ان کے کندھے تھامتے ہوئے بولا، آنٹی جلدی سے منہ میٹھا کروائیں۔ کیوں؟ ارے کیوں مت کہیے، میں نے بہت بڑا مارکا سر کیا ہے، آپ کے بیٹے کو راضی کر لیا ہے کہ وہ انکل کے اسپتال کو جوائن کر لے۔ ارے! زین کی بات پر سائمہ بیگم جذباتی ہوتے ہوئے بولی اور زین کی پیشانی چوم لی۔ انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ زین فاخر کو اتنی جلدی راضی کر لے گا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو فون کر کے انہوں نے زین کو بلایا تھا اور اب وہ انہیں خوشخبری دے رہا تھا، اور یہ خوشخبری سنتے ہی ان کے اعصاب پر چھایا ہوا غبار ختم ہو گیا۔ انہوں نے ملازم کو چائے اور دیگر لوازمات میز پر سیٹ کرنے کا حکم دیا اور ملازم کمرے میں موجود میز پر چائے اور پکوڑے، میٹھے دہی بھلے، سموسے، چاٹ سیٹ کرنے لگا۔ سائمہ بیگم نے زین کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے ہوئے میز کی طرف چلی آئیں۔ میز کے قریب رکھے سنگل صوفے پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے زین کو بھی بیٹھنے کا حکم دیا تو زین دوسرے صوفے پر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اتنے میں فاخر بھی واش روم سے باہر نکل آیا۔ سائمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنے جوان بیٹے کو دیکھا۔ فاخر ان کی امیدوں کا واحد مرکز تھا۔ شادی کے 12 سالوں بعد پیدا ہونے والی اولاد ان کی زندگی تھی، لیکن باپ اور بیٹے کے درمیان موجود چپکلش نے انہیں نڈال کر دیا تھا۔
اسی لیے انہوں نے زین کو بلایا تھا اور زین نے ان کی توقع سے بھی جلد ان کا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ ارے امی، بلکہ پیاری ماما جان، کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح کیوں دیکھتی جا رہی ہیں؟ کیا مجھے نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے ماں کی مستقل خود پر جمی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے کہا تو سائمہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی، میں دیکھ رہی تھی کہ میرا بیٹا کتنا بڑا ہو گیا ہے، اب تو اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ ارے آنٹی جان، کیوں کسی معصوم کی زندگی کو مصیبت میں ڈالنا چاہتی ہیں؟ اس کو قابو کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ زین، بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے، میں اس کی ماں ہوں، میں جانتی ہوں میرا بیٹا باہر سے جتنا پتھر ہے اندر سے اتنا ہی موم کی طرح نرم ہے، یہ بہت اچھا شوہر ثابت ہوگا۔ ارے امی جان، ماما جان، بلکہ میری جان، ابھی تو آپ ان باتوں کو بھول جائیں، ابھی تو مجھے اپنا مستقبل محفوظ کرنا ہے، مجھے نام کمانا ہے اور ایک بہترین ہارٹ سرجن بننا ہے۔ فاخر خوشبو میں بسا ہوا صوفے پر آ کر ٹک گیا اور پھر بولا، اب فٹافٹ اپنے ہاتھوں سے گرما گرم چائے بنا کر دے دیں، آپ اس سے بہترین چائے اس دنیا میں کوئی دوسرا نہیں بناتا۔ یہ کہتا ہوا زین کی طرف متوجہ ہوا جو میٹھے دہی والے کھانے میں مصروف تھا۔ اور تم کیا میری ماں کو میرے خلاف بھڑکا رہے ہو؟ کیا میں اور آنٹی کو بھڑکا رہا ہوں؟ ارے صاحب، آنٹی خود تمہارے کرتوتوں کو جانتی ہیں۔ ارے تم لوگ کیا بچوں کی طرح شروع ہو گئے ہو؟ اور فاخر، تم زین سے بلا وجہ لڑائی جھگڑا نہ کیا کرو، یہ میرا بیٹا ہے، اس کی وجہ سے میں تمہاری پٹائی بھی کر سکتی ہوں۔ سائمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ فاخر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو اس نے مصنوعی خفگی سے زین کو گھورا، جبکہ زین زوردار قہقہہ لگا کر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ایک دم سے گھٹن کم ہو گئی تھی۔ سائمہ بیگم نے سکون کا سانس لیا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، اب وہ کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ مسٹر سلیم بیگ جی، پیون نے جیسے ہی اس کے نام کی صدا لگائی، وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے مؤدب انداز میں بولا تو پیون نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر روم میں جانے کا اشارہ کیا، جہاں پر وہ انٹرویو پینل سے اس کے جیسے اور کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے انٹرویو لے چکے تھے۔ اب تو وہ بالکل ہی مایوس ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی تھکے تھکے قدموں کے ساتھ وہ روم میں داخل ہو گیا۔ بڑی سی میز کے دوسری طرف 3 لوگ بڑی بڑی کرسیوں پر براجمان تھے۔ اس نے ایک نظر میں ایک عالیشان کمرے کا جائزہ لیا اور پھر لاپرواہ انداز میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ انٹرویو پینل میں موجود تینوں لوگوں نے ایک دوسرے کی جانب ذو معنی نظروں سے دیکھا اور پھر ان میں سے جو شخص دائیں جانب بیٹھا ہوا تھا وہ اپنے سامنے موجود فائل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، نام سلیم بیگ؟ جی سر۔ تعلیم بھی کافی شاندار ہے، شکریہ جناب، لیکن اس کے باوجود آپ کے سیوے پر تجربے کا خانہ خالی ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیا آپ بتانا پسند کریں گے؟ دراصل ابھی تک مجھے ایسی کوئی نوکری ملی نہیں ہے جو میری توقع کے مطابق ہوتی اور مجھے وہ سب کچھ دیتی جو میں چاہتا تھا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ شاندار سیلری، اعلیٰ پوسٹ اور گاڑی بنگلہ۔ یہ سب کچھ زیادہ نہیں ہے؟ میرے خیال میں تو یہ سب بہت کم ہے۔ کیسے؟ میں جانتا ہوں میں بہت قابل انسان ہوں، میں جس کے ساتھ بھی کام کروں گا اس سے بے شمار فائدہ ہوگا، میری ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے بہت کچھ کمائے گا۔ ایسے میں اگر وہ سمندر میں سے ایک قطرہ دے دے گا تو اس میں سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ مجھے الٹا ہی نقصان ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو لے کر کچھ زیادہ خوش فہم ہیں، جبکہ آپ جیسے بلکہ آپ سے بھی زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ابھی ہاتھ جوڑتے ہوئے یہاں سے نکلے ہیں، وہ 10-15 ہزار پر کام کرنے کے لیے بھی رضامند ہیں، تو آپ انہیں رکھ لیں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا، جبکہ انٹرویو پینل میں شامل باقی دونوں لوگ خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی درمیان میں بیٹھا آدمی بول اٹھا، سلیم صاحب، ہم آپ کو یہ سب دینے کے لیے تیار ہیں۔ سلیم نے مڑ کر آواز کی سمت دیکھا۔ بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس پروقار شخصیت اسی سے مخاطب تھی۔ اس کی نظروں میں جھکنے والی چمک دیکھ کر وہ شخص دوبارہ بولا، مسٹر سلیم، آپ بیٹھ جائیں تاکہ آپ سے بات ہو سکے۔ اس کے جملے پر سلیم بیگ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ درمیان میں بیٹھا شخص دوبارہ سے گویا ہوا، آپ کو میں اس کمپنی کے مینیجر کے طور پر ہائر کر رہا ہوں۔ ہماری کمپنی ملک کے اندر اور ملک کے باہر ایک حیثیت رکھتی ہے۔ میری اس کمپنی کی کئی ذیلی شاخیں اندرونی اور بیرونی طور پر کام کر رہی ہیں۔ اب میں ایک نئی شاخ کھول رہا ہوں جس کو میری بیٹی رباب سنبھالے گی، آپ کو اس کی مدد کرنا ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، آپ کو ایک عدد گاڑی بنگلہ اور ایک اعلیٰ سیلری پیکج دیا جائے گا، لیکن کام آپ کو ہماری مرضی کے مطابق کرنا ہوگا۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل۔ ویری گڈ، اب آپ جا سکتے ہیں، آپ کو فون کال کر دی جائے گی۔ شکریہ، سلیم بیگ کھڑے ہوتے ہوئے بولا اور پروقار چال چلتے ہوئے باہر نکل گیا۔
اس کے باہر نکلتے ہی بائیں طرف بیٹھتے ہوئے شخص نے حیرت بھری نظروں سے اپنے مالک کی طرف دیکھا اور بولا، سر آپ کو یہ نوجوان کیسے پسند آ گیا، جبکہ مجھے تو یہ حد سے زیادہ مغرور اور خوش فہم لگتا ہے۔ مختار صاحب، مجھے ہیرو کی پہچان ہے، یہ لڑکا سچ مچ میں ہیرا ہے، میں اسے تراش کر شہرت کی بلندیوں تک لے جاؤں گا، اس کے بارے میں نے بہت کچھ سوچ لیا ہے اور یہ سب مجھے فائدہ ہی دے گا، اور آپ تو جانتے ہی ہیں میں کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ جی سر۔ مختار صاحب نے سر اسبات میں لیتے ہوئے اپنے مالک کی تائید کی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اپنے بائیں جانب بیٹھی سرخ بالوں والی لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولے، رباب تمہیں یہ لڑکا کیسا لگا ہے؟ کافی دلچسپ شخصیت ہے۔ باپ کے سوال پر وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ رباب اینڈ کمپنی کا مالک مسٹر شہزاد گل اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھتا رہ گیا، جو اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے اب اپنا سہارا تلاش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میری امی کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آ رہا ہے، یہاں کوئی ٹھیک سے انہیں چیک بھی نہیں کرتا ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ اسپتال ہے اور یہاں سب ہی مریضوں کی نگہداشت کے لیے موجود ہیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی امی کو نظر انداز کر دیا جائے؟ تو پھر میری امی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ فاخر نے آنسوؤں میں ڈوبی چھوٹی سی لڑکی کی جانب دیکھا، جو کہ اب اپنا منہ ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ کھڑی وہ کالی چادر والی اکھڑ مزاج لڑکی اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ فاخر کے دل میں اچانک ہمدردی کے پودے نے سر اٹھایا، کچھ سوچتے ہوئے بولا، آپ کے فادر کہاں ہیں؟ وہ باہر ہیں، میں دراصل ڈیوٹی روم میں جا رہا ہوں، آپ اپنے فادر کو وہاں بھیج دیں، مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی ضرور، عائزہ نے آنکھوں میں آئی نمی چھپاتے ہوئے آہستگی سے کہا، تو وہ سر اسبات میں ہلاتے ہوئے وہاں سے باہر نکل آیا۔ وہاں سے نکلتے وہ سیدھا ڈیوٹی روم میں چلا آیا۔ دل میں در آنے والے خیال نے اس سے مضطرب کر دیا تھا۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا، جبکہ ڈیوٹی روم خلاف توقع مکمل طور پر خالی تھا۔ وہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا، جبکہ دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے چونکا دیا۔ وہ دھیمے سے بولا، اندر آ جائیں۔ آنے والی شخصیت کو دیکھتے ہی وہ ایک کرسی پر ٹک گیا اور بولا، تشریف رکھیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آنے والا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تو وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، سر میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ میرا نام مرزا عنایت بیگ ہے۔ اچھا، تو مرزا صاحب، میں نے آپ کو یہاں اس لیے بلایا ہے تاکہ میں آپ سے آپ کی بیوی کا کیس ڈسکس کر سکوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں حاضر ہوں، آپ بتائیں کیا بات ہے؟ مرزا صاحب، آپ کی بیگم کو انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہے، جو کہ انہیں یہاں نہیں مل رہی۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اپنی بیگم کو کسی اچھے پرائیویٹ اسپتال میں داخل کروا دیں تاکہ وہاں ان کی بہتر طور پر نگہداشت کی جا سکے۔ اگر وہ یہیں پڑی رہیں تو مجھے بہتری کی امید نظر نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر صاحب، میں غریب آدمی ہوں، اسی لیے بیگم کو لے کر یہاں آیا ہوں۔ اب یہاں سے کہاں لے جاؤں؟ میرے وسائل بہت کم ہیں، میں اپنی بیوی کا علاج کسی پرائیویٹ اسپتال میں نہیں کروا سکتا۔ آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، آپ یہی ہمارے لیے کچھ بہتر کر دیں، میں ساری زندگی آپ کو دعائیں دوں گا۔ محترم بزرگ، آپ بات کو سمجھ نہیں رہے، میں خود یہاں ایک ملازم ہوں، میری بھی کچھ حدود ہیں، میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ میری مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میں اپنی بیوی اور جوان بیٹیوں کو لے کر کہاں جاؤں؟ سامنے بیٹھے سفید بالوں والے آدمی کے سوال نے فاخر کو شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، مشورہ دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جسے مشورہ دیا جاتا ہے وہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ اب اسے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔